اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھر میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں بھرپور حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ کے آخری شب و روز چل رہے ہیں اور محرم الحرام کی آمد ہے اور نئے سال کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ کے لیے خوشیوں بھرا ہو، نہ کوئی غم ہو، رنج ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحت اور برکتوں والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بہت سے ذرائع بھیجے ہیں شروع اچھا ہونے کے یا آغاز اچھا کرنے کے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آغاز کسی چیز کا اچھا ہوتا ہے تو انجام خود بخود ہی اچھا ہوتا ہے، ویسے ہی ایک بہت بابرکت اور پاورفل وظیفہ ہے محرم الحرام کے سٹارٹ دیکھنے کا۔ اگر آپ چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کرتے ہیں یا پہلے اور دوسرے دن یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ساری خوشیاں اسی دوران ملیں گی۔ پلس جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں لوگ، جھگڑے سے تنگ ہیں، رزق کی تنگی ہے، یا ایسے بہت سے آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہی صرف اذیت کے لیے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت اسپیشل تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتیں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے بہت سے آیات بھیجی ہے، مگر تھوڑی ہیر پھیر کر اگر ہم اس کو پڑھ لیں اول آخر بابرکت وظائف لگا کر یا دعائیں لگا کر، تو اس سے ہماری زندگی میں بہت اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اگر اس چیز میں زہر بھی ملا ہوا ہو تو وہ زہر اثر نہیں کرتی۔ ویسے ہی ایک بہت بابرکت شروع ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا عمل، جو صرف آپ نے 7 مرتبہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، آگے اور پیچھے کیا کیا ملا کے پڑھنا ہے، جس سے آپ غنی بھی ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کی شروعات بھی اچھی ہو سکتی ہے، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں اگر آپ ان کو محرم کے سٹارٹ میں یہ گفٹ کرتے ہیں تو آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ وظیفہ کیا ہے، شیڈیول کیسے دینا ہے آپ نے، ڈیوریشن کیا ہوگی، ٹائمنگز کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ چاند دیکھ رہے محرم الحرام کا، نئے سال کا، تو آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ عدد آپ نے بہت ضروری ہے، عدد کا لحاظ آپ نے کرنا ہے۔ جو عدد میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یا آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں۔ آپ نے شروع بسم اللہ سے کرنی ہے 21 مرتبہ، 7 مرتبہ نہیں، 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، جس کو شفا بھی کہا جاتا ہے، جس کو نور ہی نور کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے 7 مرتبہ دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتے ہیں تو وہ کھانا آپ کے لیے نور بن جاتا ہے، تو گویا آپ نور کا ورد کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ کو مع بسم اللہ یعنی بسم اللہ سمیت 7 مرتبہ ریسائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ کا بہت پیارا نام یا غنی کر دینے والا، بے نیاز کر دینے والا، ہر لحاظ سے تنگی دور کرنے والا، 21 مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے، اول اور آخر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر۔ اب ٹائمنگز کیا ہونی چاہیے، کہاں بیٹھ کر آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ دن میں محرم کا جب چاند نظر آ جائے اسی رات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نفل پڑھنا چاہے تو ویل اینڈ گڈ، نفل کوئی نہیں پڑھ سکتا تو پاک صاف ہو کر جائے نماز پر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور یہ عمل کرے۔ اس کے بعد سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کرے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرے، جو حاجات ہیں، جو آزمائشیں ہیں ان سب کو بارگاہ الہی میں پیش کرے، اور یاد رکھیے کہ مشکل بڑی نہیں، آپ کا رب بڑا ہے۔ جب آپ کا بھروسہ آپ کے رب پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو چاہے سمندر ہی آگے کیوں نہ ہو، سمندر میں بھی وہ راستے نکال دیتا ہے۔
یاد رکھیے کہ موسیٰ کا اور آپ کا رب ایک ہی ہے. یاد رکھیے کہ پیغمبروں میں نے جتنی سختیاں جھیلی ہیں اتنا ہی اعلیٰ مقام ہے. سو لہٰذا مایوسی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستے بھیجے ہیں، بس ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہے اور ان راستوں کو اپنانا ہے. یقین کیجئے کہ آپ میں اور اولیاء میں کوئی فرق نہیں رہے گا. صرف متقی ایمان کے بہترین درجے پر وہی ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے. سو لہٰذا وظائف کیجئے، اللہ کا پیارا نام ورد کیجئے جتنا ہو سکے، اور اپنے پیاروں کو اور مجھے، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.